السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں امینہ بلوچ کے قلم سے لکھا جانے والا شاہکار یہ عشق نہیں آساں کی قسط نمبر 3۔ تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ عشق نہیں آسان از امینہ بلوچ۔ وہ ٹائیگر کے خاص بندے کا پیچھا کرتے کرتے ایک بار تک آیا تھا۔ ٹائیگر کا خاص بندہ کسی کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا۔ وہ ابھی ایک جانے مانے بزنس مین کے ساتھ کھڑا تھا۔ عائش اس پر نظر رکھے وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ تبھی اس نے آفسہ کو دیکھا جو چست لباس میں ٹائیگر کو شراب دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگوار شکنیں نمودار ہوئیں۔ جسے وہ اپنی عزت بنانے والا تھا، وہ یوں حرام جگہ پر حرام مشروب پیش کرتی اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی عزت کو لوگ آنکھ بھر کر دیکھ رہے ہیں۔ غصہ سوانیزی پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے ایک آدمی کو اس پر نظر رکھنے کا کہہ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چینجنگ روم کا دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ اس نے جلدی سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر گھس گیا۔ وہ جو اپنا حجاب اتار چکی تھی، اس نے پردے کو درمیان سے ہٹایا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اس کے بالوں کی خوشبو اسے پاگل کرنے لگی۔ سب کچھ بھول کر وہ اس کی خوشبو میں کھو گیا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے لگی۔ اس نے پوری جان لگا کر اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹایا اور اسے اس کی پشت پر لے جا کر موڑ دیا۔ اسے یہ جان کر اچھا لگا کہ وہ بھی فل ٹرینڈ فائٹر تھی۔ اس کے دھمکی سے وہ تھوڑی بہت ڈر گئی تھی۔ گھر تک اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر حفاظت سے پہنچنے پر وہ دوبارہ سے وہیں جا چکا تھا۔ اسے ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے میں گیا اور ایک کرسی پر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا باس کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اور ہماری کمپنی پر نظر کیوں رکھی؟ تم لوگوں نے کیا دشمنی ہے تم لوگوں کی احمد شاہ سے؟ وہ سارے سوالوں کو ایک ساتھ ہی پوچھ بیٹھا۔ تمہیں کیا لگا تم مجھ سے پوچھو گے اور میں بتا دوں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اپنے باس سے غداری نہیں کرتے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا۔ واہ، موت کو سامنے دیکھ کر بھی یہ غرور سے بھرا لہجہ تم پہ سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے ٹھہرے لہجے میں بولنے لگا۔ اسے غرور نہیں، وفاداری کہتے ہیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں موجود نکلی اسکن سے ایک بلیڈ نکالی اور اسے اپنی گردن پہ پھیر دیا۔ گردن سے خون ابل ابل کر باہر نکلنے لگا۔ شٹ! وہ غصے سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارنے لگا۔ اسے اپنے اتنے دنوں کی محنت رائے گاں جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ غصے سے وہاں سے نکلا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کیے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کے باہر لیٹ گیا۔ دراز سے باکس نکالا جس میں ایک لاکٹ موجود تھا۔ لاکٹ کسی اور کا نہیں بلکہ آفسہ کا تھا جو وہ ہوٹل روم میں بھول گئی تھی۔ وہ ایک گول شکل کا گولڈ لاکٹ تھی جس کے اوپر ایک بڑا سا نکلی ہیرا لگا ہوا تھا۔ اسے پہلے دن سے ہی یہ لاکٹ عجیب لگا تھا۔ ایک تو اس کے اوپر موجود سفید رنگ کا نکلی ہیرا جو عجیب ہی طرح کا تھا، کچھ جگہ سے چمکتا دمکتا اور کچھ جگہ سے ہلکا سا کالا۔ اس نے لاکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے کی سطح پر انگلی رگڑی تو اسے وہاں پہ سطح کچھ اور اوپر نیچے محسوس ہوئی۔ وہ اس لاکٹ سے اس سطح کو دیکھنے لگا جو اوپر تھی۔ وہ ایک ڈھکن سا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ٹریننگ کے وقت انہیں اس ٹیکنیک کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ کسی بھی ضروری چیز کو چھپانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ تھا جو بنا کسی کی نظر میں آئے صحیح انسان تک پیغام پہنچا دیتا ہے۔ موسٹلی اس ٹیکنیک کو انڈر کور آفیسرز اور جاسوس استعمال کرتے ہیں۔ وہ لاکٹ وہیں پہ رکھتا، کل صبح اسے لیب میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موبائل کھول کر آفسہ کی تصویروں کو دیکھنے لگا جو اس نے اس کے موبائل کو ہیک کر کے حاصل کی تھیں۔ ہانی گیٹ اپ، جلدی نماز پڑھو اور تیار ہو جاؤ۔ وہ خود نماز پڑھ کے ہانی کو اٹھانے لگی جو آج بھی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ آپ بھی کبھی تو سونے دیا کریں، وہ جھنجھلا کر بولی اور بستر سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی اور کپڑے بدل کر وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی آئی۔ چائے کا کپ لے کے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے پینے لگی۔ ابراہیم صاحب کو کھانا کھلا کے وہ کچن میں چلی آئی اور سارے کام نپٹانے لگی۔ کام ختم کر کے اس نے خود بھی ناشتہ کیا اور کچن سے نکل کر کمرے میں آئی اور ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے لگی۔
تیار ہو کے وہ باہر چلی آئی اور ہانیہ کو لیے بس اسٹاپ پر آئی۔ ہانیہ کو کالج چھوڑ کے وہ خود ہاسپٹل چلی گئی۔ سفینہ سے اسلام دعا کی۔ یار ڈاکٹر بن کے ایک دم سے لائف بورنگ ہو گئی ہے، سفینہ منہ بنا کے بولنے لگی۔ ارے یہ تمہارا اپنا خواب تھا نا، تو اب بک دو۔ وہ بھی مسکراہٹ چھپاتی اس سے پوچھنے لگی۔ کیا یار، کہاں میرا خواب تھا، یہ تو ابرار بھائی کا خواب تھا، خود تو ہے ہی سڑے ہوئے اور مجھے بھی اپنی طرح کا بنا دیا۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بتاتی منہ بنانے لگی۔ کیا یار، سیریس لے لو، ابھی وقت ہے، آگے جا کر پچھتانا نہ پڑے۔ چل یار، کیا یہ ٹاپک شروع کر دیا، جاؤ سڑے آلو، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ دور سے آتے ابرار کو دیکھ کر بولی۔ کیا؟ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ابرار سر تمہارے بھائی؟ سوری یار، بتانا بھول گئی تھی، وہ سر کھجاتی شرارت سے بولی۔ مرو تم، وہ غصے سے بولتی ابرار کے پاس چلی گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، وہ جواب دیتا اسے ساتھ چلنے کا اشارہ دیتا خود بھی چلنے لگا۔ مس صاحب ماسک پہن لیں، وہ اس کے ماسک کی طرف اشارہ کرتا بولا تو اس نے تھوڑی پے کر رکھا تھا۔ سوری سر، وہ جلدی سے ماسک پہننے لگی۔ وہ آئی سی یو میں پیشنٹ کو دیکھنے لگا، وہ بھی اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ ہائے گائز، وہ کالج میں داخل ہوتے ہی کچھ لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ ساری لڑکیوں نے آدھے ادھورے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اے ہانی، کل کہاں تھی تم؟ وہ اس سے کال نہ آنے کی وجہ سے پوچھنے لگی۔ یار موڈ ہی نہیں تھا، آج بھی آپ ہی نے زبردستی بھیجا ہے، وہ منہ بناتی انہیں بتانے لگی۔ اچھا ہوا جو تم آ گئی، تمہیں پتہ ہے آج میرے گھر پہ پارٹی ہے، شادی کی خوشی میں نے سب کو پارٹی دے رہی ہوں میں، ٹینا اسے کہنے لگی۔ اوہ واو، مبارک ہو تمہیں، وہ خوش دلی سے اسے مبارکباد دینے لگی۔ مبارکباد سے کام نہیں چلنا، تمہیں پارٹی میں آنا ہوگا، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ آنے کا دل تو میرا بھی ہے، لیکن میری آپی مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتی، گھر سے یونی، یونی سے گھر، پورا دن گھر پہ بور ہوتی ہوں، ایک دم ماں ہی بن گئی ہے میری، کیا پہنوں کیا کھاؤں سب ہی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے، مجھے تو اچھا خاصا غصہ آتا ہے۔ وہ بھی اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگی۔ اٹس ناٹ فیئر، تم بالغ ہو اور تمہیں اپنے فیصلے لینے کا حق ہے، تم کوئی روبوٹ تھوڑی ہو جو تم اس کے اشارے پہ چلتی رہو، اپنے لیے سٹینڈ لو، اور ایسے تو وہ اور بھی تم پر حکم چلائے گی۔ اس کی بات نے چنگاری پر ڈیزل کا کام کیا۔ پر مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، وہ منہ لٹکائے بولی۔ یار تمہاری بہن تو رات کو گھر نہیں ہوتی، آ جاؤ مزہ آئے گا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، پھر ٹھیک ہے میں رات کو آؤں گی، وہ حامی بھرتی ان سے بولی تھی۔ وہ سب اٹھ کر کلاس میں چلی گئیں۔ پیچھے ٹینا کمینگی سے مسکرائی تھی۔ وہ اپنی تیاری پہ ایک نظر ڈالتی مسکرائی۔ سلیو لیس لال کلر کی تنگ سی شرٹ اور تنگ سا ٹراؤزر جو گھٹنوں سے نیچے آ رہا تھا، بوٹ لائک ہیل پہنے جو اس کے پیروں کو گھٹنوں تک کور کیے ہوئے تھے، بالوں کو کرل کیے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے اور ساتھ میں ڈارک لال لپسٹک لگائے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت لال کلر میں دمک رہی تھی۔ چپتے چپاتے وہ گھر سے نکلی اور گلی میں کھڑی اپنی دوست کی کار میں بیٹھ گئی۔ پیچھے سے بلال اسے آواز دیتا رہ گیا۔ اس نے آج اوور ٹائم کیا تھا اور اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اس کا ارادہ پوائنٹ سے جانے کا تھا۔ اس کے قریب گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز آئی اور گاڑی اس کے سامنے رک گئی۔ مس صاحب چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابرار گاڑی سے نکل کر اس سے بولا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے منع کرنے لگی۔ مس صاحب یو لائک سفینہ، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہیں، آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ وہ اسے خود پر بھروسہ کرنے کا کہنے لگا۔ اوکے سر، وہ اسبات میں سر ہلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سر صرف ہاسپٹل میں، ادھر تم مجھے سفینہ کی طرح بائی بول سکتی ہو، وہ مسکرا کر بولا۔ اوکے بائی، ادھر سے چلیں، یہ شارٹ کٹ ہے، وہ اسے راستہ بتانے لگی۔ سفر میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے وہ دونوں۔ تھینک یو سر، وہ گاڑی سے نکلتی اس سے بولی۔ پھر سے سر، سوری، بائی۔ وہ جلدی سے گھر میں چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پریشان سے بلال پر پڑی۔ بلال کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آپی، وہ ہانیہ تیار ہو کے پتہ نہیں کس کے ساتھ چلی گئی، میں اسے آواز دیتا رہ گیا۔ کیا؟ اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آپی، اس نے لال کلر کے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، پارٹی کی تیاری لگ رہی تھی، وہ اسے اس کا حلیہ بتانے لگا۔ بلال تم نے گاڑی کا نمبر دیکھا کیا؟ وہ غصے کو کنٹرول کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ جی آپی، وہ کہتا اسے گاڑی کا نمبر بتانے لگا۔ وہ موبائل سے نمبر ملانے لگی۔
لیزا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ آج کس کے یہاں پارٹی ہو رہی ہے؟ وہ ہانیہ کی دوست سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو ابھی یہاں نہیں ہوں، میں شہر سے باہر ہوں۔ اوکے، تھینک یو لیزا۔ وہ فون کاٹ کر وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اس لڑکی کا کیا کروں، پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ وہ آپسہ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ابرار گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں ابرار بھائی، کوئی پریشانی نہیں، آپ ابھی تک گئے نہیں؟ وہ چہرے کو پرسکون کرتی اس سے پوچھنے لگی۔ یہ تمہارا بیگ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، وہ اسے بیگ دیتا اس سے بولا۔ وہ بھی کچھ بولتی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو آپی، میں نے پتہ کروایا ہے، آج لینا کی یہاں پارٹی ہو رہی ہے، اگلے ہفتے اس کی شادی ہے، اسی لیے اس نے آج پارٹی دی ہے، لیزا اس سے بتانے لگی۔ لیزا، کیا تم مجھے لینا کے گھر کا پتہ دے سکتی ہو؟ وہ اس سے پتہ پوچھنے لگی۔ ہاں، ابھی بھیجتی ہوں۔ تھینک یو یار۔ وہ فون بند ہوتے ہی اس کا میسج آیا جس میں اس کے گھر کا پتہ تھا۔ بلال تم یہیں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہی باہر نکلی، ابرار بھی اس کے پیچھے ہی باہر چلا آیا۔ اسے بائک پر بیٹھے دیکھ کر وہ اس سے بولا۔ آپ ساتھ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، چلو میں تمہیں وہاں پر لے جاؤں گا۔ وہ بھی بنا چوچرا کیے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اسے پتہ بتانے لگی۔ وہ صبح صبح اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ پاس آیا تھا۔ عمر، کیا تم مجھے اس کا بیک کور کھول کر دے سکتے ہو؟ وہ لاکٹ اسے تھما کر اسے بولا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ اسے لیے کھولنے لگا۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگا اسے کھولنے میں۔ اس پہ تو ہمارے ہی ایجنسی کے کسی بندے کا کوڈ لکھا ہے، یعنی یہ کسی سیکرٹ ایجنٹ کا ہے۔ وہ اس کے اوپر کا کوڈ پڑھ کر اسے انفارم کرنے لگا۔ تانیہ، تم یہ کوڈ ڈھونڈو اور بتاؤ یہ کس کا ہے۔ وہ اپنی ایجنٹ سے بولا جو ہیکنگ کا کام کرتی تھی۔ اس میں ایک ٹی ایف کارڈ موجود ہے، یہ ٹی ایف کارڈ میجر تانیہ کو دو تاکہ وہ اسے چیک کرے۔ سب ہی اسی ایک ہی کام پر لگے ہوئے تھے۔ سر، یہ ہمارے سینئر سیکرٹ ایجنٹ ایگل کا ہے۔ تانیہ کے الفاظ اس کے اوپر بم بن کر گرے۔ یعنی اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے ایگل ایجنٹ سے، یا پھر وہ شاید اس وقت وہاں پہ موجود تھی جہاں پہ ایجنٹ ایگل نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ وہ اپنے اندازے سے بولنے لگا۔ نہیں سر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق کنگ سے ہو، کیونکہ سر اس لڑکی کی عمر اتنی ہی ہے کہ وہ اس وقت وہاں پر ہوش و حواس میں موجود ہوتی۔ ضرور یہ اسے کسی نے دیا ہے، تانیہ اپنی خیال آرائی بتانے لگی۔ سر، آئی تھنک تانیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر ہمیں اس بات کا راز پتہ چلا تو یہ مشن اور بھی آسان ہو جائے گا اور شاید اس ٹی ایف میں ہی ہمیں کچھ ثبوت مل جائیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ٹی ایف کارڈ کی جانب اشارہ کرتا اس سے بولا۔ مس تانیہ، اسے کھول کر دیکھو، شاید ان کا کوئی پیغام ہو ہمارے لیے۔ اوکے سر۔ وہ ٹی ایف کارڈ کو یو ایس بی جیک میں ڈالے اس کی چھان بین کرنے لگی۔ سر، پاسورڈ پہ ہے۔ وہ چیک کرنے کے بعد بولی۔ ہیک کر کے پاسورڈ ہٹا دو۔ سر، اس پہ ایک ایسے طریقے سے پاسورڈ لگایا گیا ہے کہ اگر ایک بار بھی غلط کوشش کی تو یہ خود بخود خراب ہو جائے گا اور یہ کسی کے کام کا نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہیک ہوتے ہی اس سے سگنل کسی کو ٹرانسفر ہوں اور ہمارے دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ سر، آئی تھنک اب اس کا پاسورڈ بھی اسی لڑکی کے پاس سے مل سکتا ہے۔ عمر سوچ کر بولا۔ نہیں، اسے پتہ ہوتا تو یہ کب کا کھول چکی ہوتی۔ تم یہ لاکٹ مجھے دو۔ وہ لاکٹ کو دوبارہ سے ٹھیک کروا کر اس سے بولا اور اس لیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی، کوئی کسی کی کمر میں ہاتھ ڈالے نہ چاہا تھا تو کسی کے کپڑے دیکھنے کے قابل نہ تھے۔ سب کے ہاتھوں میں حرام مشروب تھی جو وہ گٹاگٹ پی رہے تھے۔ ہانیہ کو یہاں آتے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کتنی غلط جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ وہیں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ہانی، چلو آؤ نا، لینا اسے اشارے سے بلانے لگی۔ نہیں، وہ بھی اس سے دور سے بولی۔ کرسٹینا ہاتھ میں کولڈ ڈرنک لیے اس کے پاس آئی۔ ہانی، یہ لو۔ وہ اسے آفر دینے لگی۔ نہیں ہانی، یہ وائن نہیں ہے، یہ سادہ شربت ہے۔ شربت کہنے پر اس نے بھی اس کے 2 گھونٹ لیے جو کوکا کولا کا ٹیسٹ دے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ گلاس خالی کر دیا۔ وہ وہیں بیٹھی تھی کہ اسے چکر آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشے میں دھت ہو گئی۔ کرسٹینا اس کے پاس آئی اور کچھ لوگوں کو اشارہ کیا جو اس کی طرف آئے اور اسے گھسیٹتے وہاں سے لے جانے لگے۔ یوں گندے، چھوڑو مجھے، وہ انہیں مارتی مدہوش لہجے میں حکم دینے لگی۔ وہ اسے ایک کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ بیڈ پر آلتی پالتی مارتی اٹھنے لگی، اس پہ غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ کمرے میں ایک اور شخص داخل ہوا جو اس کا کلاس فیلو بھی تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اسے خود پہ جھکتے دیکھا تھا، پھر وہ مدہوش خود سے بیگانہ ہو گئی۔ جاری ہے۔ تو جی، کس نمبر 4 پڑھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بکھیرتے رہیے۔ اللہ نگہباں۔